السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 42 سے آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے صبر اس وقت معتبر ہوتا ہے جب پہلی بار صدمہ پہنچے۔ باب الصبر عند الصدمۃ الاولی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اور انسان صبر کرنے کا عادی ہوتا ہے، اسی لیے جب پہلی بار جھٹکا لگے، کوئی مصیبت آئے تو اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا یہ اصل معتبر ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعم العدلان ونعم العلاوہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 اور 157۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا خوب دو ایک جیسے الفاظ ہیں، صلوات اور رحمت، اور کیا خوب اس کے علاوہ ہے، یعنی اولئک هم المہتدون، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ صابرین کون ہیں؟ وبشر الصابرین کے بعد جواب میں کہا گیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ صابرین کون ہیں؟ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بکثرت رحمتیں ہیں، درود ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس تعلیق میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں عدلان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اونٹ کی پیٹھ پر دائیں بائیں جو بوریاں ڈالی جاتی ہیں، سامان بھر کر جو تھیلے ڈالے جاتے ہیں، ان کو عربی میں عدلان کہتے ہیں۔ عدلان یہ تثنیہ ہے، یعنی وہ دونوں بوریاں ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی صلوات اور رحمت ایک جیسے لفظ ہیں۔ جس طرح اونٹ پر جب سامان رکھتے تھے عرب، دونوں طرف جو تھیلے ڈالتے تھے دونوں طرف کا بوجھ برابر رکھتے تھے تاکہ بیلنس برقرار رہے، اسی طرح اس آیت میں صلوات اور رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے صابرین کے لیے۔ اس لیے حضرت عمر نے ان کو عدلان کہا۔ ان لوگوں کو صلوات اور رحمت کا یہ خصوصی اجر صرف اس لیے ملا کہ جب ان کو پہلی بار صدمہ پہنچا تو انہوں نے اس پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صلوات بھی ہیں ان کے لیے، رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، اجر و ثواب کا بھی بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور پھر ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی اللہ ان کو سند بھی عطا فرما رہا ہے۔ وقولہ تعالی واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک نماز اللہ سے ڈرنے والوں کے سوا سب پر دشوار ہے۔ جو اللہ کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں اپنے دل میں، ان پر نماز ادا کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ مفسرین نے کہا اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ صبر کے معنی نفس کو بے قراری کے اظہار اور جزا اور فضا سے روکنا، اور روزے میں نفس کو طلوع فجر سے سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور عمل ازدواج یعنی جماع سے روک کر رکھا جاتا ہے۔ اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے اور اللہ کے حضور جھکنا ہوتا ہے۔ ان امور سے یعنی ان کاموں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت نازل ہونے پر اپنے نفس کو بے قراری کے اظہار سے روک لے، بے قرار ہونے سے روک لے، تو وہ اپنے نفس پر قہر کرنے کا یعنی اپنے نفس کو مغلوب کرنے کا اور اپنے نفس کو اپنے کنٹرول کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر روزے رکھنا اور نماز پڑھنا دشوار نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ نفس دن میں کھانا پینا چاہتا ہے اور نماز کے اوقات میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس پر قہر کرنے کا یعنی اپنے نفس کو مغلوب کرنے کا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا اور نماز کے اوقات میں اور نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے تمام پر مشقت عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے، نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہے اور نماز ادا کرنا بھی آسان ہے۔ اسی طرح دیگر عبادتوں کی مشقتیں بھی اس پر آسان ہو جاتی ہے، وہ خوش دلی سے اور پوری سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں انجام دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1302، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمة الاولى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا
ہمیں غندر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، ثابت سے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر اس وقت معتبر ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے جب پہلی بار صدمہ پہنچے۔ ابتدائی صدمے کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا یہ اصل معتبر ہے، کیونکہ جب مصیبت قدیم ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، مصیبت کے اوپر جب کئی دن گزر جاتے ہیں تو تکلیف آسان ہو جاتی ہے، خود بخود انسان کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل مرحلہ تو کسی کے انتقال کے وقت یا کسی بڑی مصیبت کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنے پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1252 میں گزر چکی۔ باب نمبر 43 باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بک لمحزونون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بے شک ہم تمہاری وجہ سے غمزدہ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے موقع پر آپ نے فرمایا انا بک لمحزونون۔ وقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدمع العین ویحزن القلب، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی اس موقع پر جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمزدہ ہے۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا، پھر آپ نے اس بیٹے کو لوہار کی بیوی ام سیف کو دے دیا، اس لوہار کا نام ابو سیف تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ بھٹی پر کام کر رہا تھا، بھٹی میں کام کر رہا تھا اور گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے ہاں جلدی گیا اور اس سے کہا اے ابو سیف ذرا ٹھہر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ ٹھہر گئے، یعنی وہ اپنے کام سے رک گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو طلب فرمایا اور ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ فرمایا۔ حضرت انس نے کہا میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دے رہے تھے، یعنی اس بچے کا آخری وقت آ پہنچ چکا تھا، ان کی روح نکل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمزدہ ہے اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری وجہ سے غمزدہ ہیں، ہم تمہارے فراق میں تمہاری جدائی میں آنسو بہا رہے ہیں، دل پر غم کی کیفیت طاری ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حدیث نمبر 1303 حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين وكان ظئرا لابراهيم عليه السلام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وانت يا رسول الله فقال يا ابن عوف انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال صلى الله عليه وسلم ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں حسن بن عبدالعزیز نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن حسان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں قریش نے بیان کیا اور وہ ابن حیان ہیں، ثابت سے انہوں نے روایت کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف نامی لوہار کے پاس گئے اور وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضاعی والد تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھایا، پس انہیں بوسہ دیا اور سونگھا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم اس وقت اپنی جان دے رہے تھے، یعنی حضرت ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور ان کی روح نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف
یہ آنسو رحمت ہیں۔ پھر دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آنکھ رو رہی ہے اور دل غمگین ہے، اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمزدہ ہیں، تمہاری جدائی سے تمہارے فراق سے ہم غمگین ہیں۔ اس حدیث کو موسیٰ نے سلیمان بن مغیرہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں حسن بن عبدالعزیز ابن الوزیر، ان کا انتقال سن 257 ہجری میں ہوا اور یہ عراق میں انتقال کیے۔ نمبر 2 یحییٰ بن حسان، ان کی کنیت ابو زکریہ ہیں، یہ اپنے وقت کے مقتدی اور امام تھے۔ نمبر 3 قریش بن حیان ابو بکر عجلی ہیں۔ نمبر 4 ثابت بن اسلم بنانی ہیں۔ نمبر 5 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشکل الفاظ کے معنی اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ۔ اس حدیث میں قین کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے لوہار۔ یہ ابو سیف کی صفت ہے، ابو سیف ان کی کنیت ہے اور ان کا نام برا بن اوس تھا۔ نیز اس حدیث میں ذئر کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے دودھ پلانے والی کا شوہر۔ ان کی بیوی کا نام خولہ بنت منذر ہے، یہ ام بردہ کے نام سے مشہور تھیں۔ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے والی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو انہوں نے دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 8 ہیں، بعض روایات کے مطابق، بعض مورخین کے قول کے مطابق 7 ہیں۔ نمبر 1 قاسم، انہی کے نام کے ساتھ آپ کی کنیت تھی جو آپ کے بڑے فرزند تھے قاسم، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 طاہر۔ نمبر 3 طیب۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی صاحبزادے کے دو نام ہیں، طاہر اور طیب، ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق طاہر الگ ہیں اور طیب الگ ہیں۔ نمبر 4 ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدتنا زینب، حضرت سیدتنا رقیہ، حضرت سیدتنا ام کلثوم اور حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئیں۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے تولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے۔ حضرت زینب ابو العاص کے بیٹے کے نکاح میں تھیں، آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یک کے بعد دیگر، ایک کے انتقال کے بعد دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ دونوں بہنیں ہیں۔ ایک کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ذوالحجہ سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ واقدی یہ ایک مورخ ہیں، واقدی کو یقین ہے کہ وہ 10 ربیع الاول سن 10 ہجری میں فوت ہوئے۔ واقدی کے قول کے مطابق وہ سن 10 ہجری 10 ربیع الاول میں انتقال کیے۔ ابن حزم نے کہا ان کی عمر 16 مہینے اور 8 دن تھی۔ محمود بن لبیس سے روایت ہے کہ ان کی عمر 18 ماہ تھی، یعنی 1.5 سال کے تھے وہ۔ ان کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد پر مہربان اور شفیق نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینے کی بالائی بستی میں دودھ پیتے تھے، عرب کا طریقہ تھا، اور چھوٹے بچوں کو دودھ پینے کی عمر میں وہ لوگ دایا کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہ لوگ ان کو دودھ پلائیں، اور جو گاؤں کا قریے کا جو ماحول ہوتا تھا اس کی فضا میں، اس کی کھلی فضا میں پروان چڑھیں، اسی مقصد سے عرب اپنی اولاد کو دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بالائی بستی میں جہاں حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے موجود تھے، آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، حالانکہ وہاں دھواں ہوتا تھا، 1 منٹ بھی وہاں رکنا ٹھہرنا دشوار ہوتا تھا، کیونکہ ان کی دایا کے شوہر لوہار تھے۔ حضرت ابراہیم جس خاتون کا دودھ پیتے تھے ان کے شوہر لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، وہاں دھواں ہوتا تھا بھٹی کا۔ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بوسہ دیتے، بچے سے ملاقات کرتے، پیار اور شفقت سے پیش آتے، پھر واپس تشریف لاتے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا ابراہیم میرا بیٹا ہے، اور وہ دودھ پینے کے زمانے میں انتقال کر گئے، اور ان کے لیے 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جو جنت میں مدت رضاعت تک ان کو دودھ پلائیں گی۔
یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ ابھی ان کی رضاعت کی مدت باقی تھی، دودھ پینے کی عمر میں، شیر خواری کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جنت میں ان کو ایک دایا ان کی مدت رضاعت تک دودھ پلائے گی۔ کس قسم کا رونا جائز ہے اور کس قسم کا رونا منع ہے؟ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، اس سے پہلے ابواب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آواز سے رونا، بال نوچنا، منہ پر تمانچے مارنا اور گریبان پھاڑنا، کپڑے چاک کرنا حرام ہے، اور غمگین ہونا اور آنسو بہانا بغیر آواز کے رونا جائز ہے، اور اس کے رونے پر اور اس کے روکنے پر کوئی شخص قادر نہیں ہے۔ کسی کے انتقال پر یا کسی مصیبت کے آنے پر فطری طور پر انسان غمگین ہوتا ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ انسان کی غیر اختیاری چیز ہے، کسی کو اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کا گزر ہوا جس پر کوئی رو رہا تھا۔ میں اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان عورتوں کو ڈانٹا جو رو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الخطاب، ان کو رہنے دو، یعنی ان کو رونے دو، کیونکہ نفس مصیبت زدہ ہے، آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور زمانہ مرگ قریب ہے، یعنی موت کا زمانہ ابھی ابھی جنازہ اٹھا ہے، تو غم ابھی تازہ ہے، غم کی کیفیت ہے، اور انسان کی فطرت میں غم منانا ہے اور رونا ہے، آنسو بہانا ہے کسی کے انتقال پر۔ لہذا ان عورتوں کو تم روکو مت، ڈانٹو مت، ان کو رونے دو، غم ہلکا کرنے دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں غم میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور چونکہ ان میں عقل کم ہوتی ہیں، وہ ناقصات العقل ہوتی ہیں، اس لیے وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، اور جو شاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانور چرائے گا، جس میں عام لوگوں کے جانوروں کو چرانا منع ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اگر شاہی چراگاہ کے اطراف و اکناف اپنے جانوروں کو چھوڑ دے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ میں بھی جا کر چریں گے جہاں پر ان کو چرنا منع ہے۔ اسی لیے اگر کسی حرام کام کے قریب ہونے کا اگر ڈر ہو تو مباح کام سے بھی رکنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 کام دور جاہلیت کے ہیں جن کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ 4 کام ایسے ہیں جو دور جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا، میری امت ان کاموں کو نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1، خاندانی شرافت پر فخر کرنا۔ جیسے عرب کا طریقہ تھا دور جاہلیت میں، وہ شریف النسل خاندان سے ہونے پر فخر کرتے تھے، خاندانی شرافت، نجابت پر اور خاندانی بڑائی پر فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ نمبر 2، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، یہ بھی دور جاہلیت کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ کوئی کم نسب والا ہوتا تو لوگ اس پر طعن کرتے تھے، اس کو نشانہ بناتے تھے۔ نمبر 3، ستاروں سے بارش کو طلب کرنا، ستاروں سے بارش کی امید رکھتے تھے، اور جب بارش ہوتی تو دور جاہلیت میں عرب یہ کہتے تھے، مطرنا بنوء کذا، یعنی فلاں کارتی کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی۔ وہ لوگ بارش کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اور ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بارش ہو یا ہوا چلے یا طوفان آئے یا جو بھی کائنات میں رد و بدل ہو یا جس قسم کی بھی کہ تغیرات ہوں، تبدیلیاں ہوں، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بارش نہیں ہوتی، اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہوا نہیں چلتی۔ بہرحال تیسری چیز جو دور جاہلیت کی ایجاد کردہ ہے، دور جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ تھا، ستاروں سے بارش کو طلب کرتے تھے۔ نمبر 4، نوحہ کرنا، یہ بھی دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو تپش کی قمیص اور خارش کی زرہ پہنائی جائے گی۔ جو عورت نوحہ کرتی ہے اور مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، نوحہ سے اپنے باز نہ آئے، تو اس کو قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس کو تپش کی قمیص یعنی حرارت والی قمیص، کرتا اس کو پہنایا جائے گا، اور خارش کی زرہ یعنی ایک لباس پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کا جسم کھو جائے گا اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جائے گی۔ حسن بصری درج ذیل آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کی چند نشانیاں بیان کی گئی وہاں پر، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیوں میں سے، من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے
ازواج کو یعنی بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اس آیت میں حسن بصری فرماتے ہیں مودت سے مراد جماع ہے، صحبت ہے بیوی سے، اور رحمت سے مراد اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ چیز مرد اور عورت میں رکھ دی ہے تاکہ وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کرے حلال اور جائز طریقے سے، جو شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں کہ نکاح کے ذریعے وہ اس تعلق کو قائم کرے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 766 حدیث نمبر 5905 پر مذکور ہے، وہاں اس حدیث کی تشریح نہیں کی گئی۔ باب نمبر 44 باب البکائی عند المریض، مریض کے پاس رونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1304 حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية اهله فقال قد قضى، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه او يرحم، وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسبغ نے حدیث بیان کی ابن وہب سے، انہوں نے کہا مجھے عمرو نے خبر دی، سعید بن حارث انصاری سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، پس ان کی مزاج پرسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو اپنے گھر والوں کے درمیان بے ہوشی کی کیفیت میں پایا۔ آپ نے پوچھا کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ تو گھر والوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں پر عذاب نہیں دیتا اور نہ دل کے غم کرنے پر عذاب دیتا ہے؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، زبان سے غیر شرعی کلمات ادا کرنے سے اور شکوہ شکایت کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے، اور میت پر میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے پر لاٹھی سے مارتے تھے اور پتھر سے مارتے تھے اور منہ میں مٹی ڈالتے تھے رونے سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بلند آواز سے روئے یا روتے ہوئے جزا فضا کرے، شکوہ شکایت کے کلمات زبان سے ادا کرے تو پھر ایسی صورت میں ان کو رونے سے منع کرنا چاہیے۔ حدیث مذکور کے رجال اس حدیث کی سند کے راوی ہیں اسبغ بن فرج ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، سن 225 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2 عبداللہ بن وہب، نمبر 3 عمرو بن حارث انصاری، نمبر 4 سعد بن حارث انصاری، یہ مدینہ منورہ کے قاضی یعنی گورنر تھے۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ عبادت کا ثبوت اور زبان کی وجہ سے عذاب یا ثواب کا محمل، یعنی زبان کی وجہ سے انسان کو عذاب ہوتا ہے اور زبان کی وجہ سے ہی انسان اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ فاضل کو مفضول کی عیادت کرنی چاہیے، یعنی جو شخص مرتبے میں بڑا ہو اگر اس سے کم مرتبے والا بیمار ہو تو بڑے مرتبے والے کو اپنے سے کم مرتبے والے کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ صحابی سے بڑا ہے، لیکن آپ نے سعد بن عبادہ جب بیمار ہوئے تو ان کی مزاج پرسی، ان کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے اور بیمار کی مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں مریض کے پاس رونے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور یہی اس حدیث کا عنوان ہے۔ اگر استاد یا شیخ روئے تو اس کی اتباع میں تلامذہ اور مریدین کو بھی رونا چاہیے۔ اگر مرشد کو رونا آ جائے تو مریدین کو بھی ان کی اتباع میں رونا چاہیے۔ اسی طرح استاذ کی آنکھ سے اگر آنسو نکلے تو شاگردوں کو، تلامذہ کو بھی ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں رونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے، یعنی اگر زبان سے نوحہ کیا یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کیا، اللہ کے فیصلے پر عدم رضا یعنی ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ عذاب دیتا ہے، اور اگر زبان سے یہ کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اور اس کے حکم کو خوش دلی سے تسلیم کرتے ہیں،
یا کوئی اور نیک کلمہ کہا، کوئی نیک بات کہی تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اس حدیث میں جو فرمایا کہ گھر والوں کے میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کی توجیہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرنے والے نے یہ تاکید کی ہو کہ اس کے مرنے پر رویا جائے۔ اس پر مفصل بحث یعنی اس کی تفصیلی بحث صحیح بخاری حدیث نمبر 1288 میں گزر چکی۔ باب نمبر 45، باب ما ینہی عن النوح والبکاء والزجر عن ذلک، نوحہ کرنے اور رونے کی ممانعت اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ کا بیان۔ یعنی اگر کوئی نوحہ کرے، واویلا مچائے اور بلند آواز سے روئے تو اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1305، حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره بان ينهاهن فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انهن لم يطعنه فامره الثانية ان ينهاهن فذهب ثم اتى فقال والله لقد غلبنني او غلبننا الشق من محمد بن حوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في افواههن التراب فقلت ارغم الله انفك فوالله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن عبداللہ بن حوشب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عمرہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی، ایک ہی جنگ میں یہ تینوں حضرات شہید ہو گئے، جب ان کی شہادت کی اطلاع آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس حال میں کہ آپ کے چہرے سے غم ظاہر ہو رہا تھا، آپ کے چہرے پر غم کے اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے، اور میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازہ بند تھا، اس میں ایک سوراخ تھا، اسے میں دیکھ رہی تھی، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر کی عورتیں یعنی ان کے اہل خانہ رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ان کو منع کرے، اس شخص سے فرمایا جاؤ انہیں رونے سے منع کرو۔ وہ شخص گیا، پھر آیا، پھر اس نے کہا میں نے ان کو منع کیا، رونے سے روکا، اس کے باوجود انہوں نے میری بات نہیں مانی اور وہ مسلسل رو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اور انہیں رونے سے منع کرو۔ وہ شخص پھر آیا، پس کہا اللہ کی قسم اس مرتبہ جب میں نے ان کو رونے سے روکا تو وہ مجھ پر غالب آ گئی، یعنی میری بات انہوں نے نہیں مانی اور بدستور روتی رہی، یا یہ کہا کہ وہ ہم پر غالب آ گئی، مجھ پر غالب آ گئی یا ہم پر غالب آ گئی۔ اس میں محمد بن حوشب کو شک ہے، غلبننی کہا اس شخص نے یا غلبننا کہا، پس میں نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جب دوسری مرتبہ بھی رونے سے روکنے پر وہ نہیں رکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا پس تم ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، رونے سے روکنے کے لیے مٹی ڈال کر ان کو روکو۔ میں نے دل میں کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ اس شخص کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مزید تکلیف میں اور غم میں ڈال دیا، یا تو ادھر تو کم سے کم منع کرنا چاہیے تھا کہ یہ تو کام کرنے والا نہیں ہے، دو بار جب اس کو بھیجا گیا تو ان کو رونے سے روک نہیں سکا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہری تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ آپ کو بھی ستانا نہیں چھوڑا۔ اگر وہ لوگ خاموش نہیں ہوئی تھی تو خاموش اس شخص کو ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1299 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1306، حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب بن محمد بن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ الا ننوح فما وفت منا امرأة غیر 5 نسوة ام سلیم وام العلاء وابنة ابی صبرة امرأة معاذ وامرأتین ابی ابنة ابی صبرة وامرأة معاذ وامرأة اخرى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن عبد الوہاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی محمد سے، انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، بس 5 عورتوں کے سوا ہم میں سے کسی نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ وہ 5 عورتیں خواتین کون ہیں؟ حضرت ام سلیم، حضرت ام العلاء، ابو صبرہ کی صاحبزادی معاذ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، اور 2 عورتیں، یا انہوں نے کہا ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی اور ایک عورت،
5 عورتوں کے سوا کسی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو نہیں نبھایا۔ نوحہ کی ممانعت اور تحریم کی وجوہات۔ نوحہ کرنا منع ہے، اور کیوں نوحہ کرنا حرام ہے؟ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی چیخ و پکار ہے، زمانہ جاہلیت کی یہ ایجاد کردہ شے ہے، اور یہ حرام ہے، کیونکہ آپ نے ان عورتوں سے صرف فرائض پر بیعت لی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور وہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ انہی میں آپ نے یہ بھی ایک چیز شامل کی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی۔ حضرت ام عطیہ نے کہا صرف 5 عورتوں نے اس عہد کو پورا کیا، اس وعدے کا پاس و لحاظ رکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ عورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق ہے، یہ سچا ہے کہ عورتیں دین اور عقل میں ناقص ہیں، ان کی عقل کمزور ہوتی ہے، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور جس کی یہ صفت ہو اس کا حق کی طرف رجوع کرنا اور اس پر یعنی حق پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا بہت برا کام ہے، اس کے انکار کا اور اس کی مذمت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کہیں نوحہ ہو تو اس کا انکار کرنا چاہیے، سختی سے اس کو منع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غم کو ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور نوحہ کرنا یہ صبر کی ضد اور اس کے خلاف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قضاء اور اس کی تقدیر کو تسلیم کرنے کی مخالفت ہے۔ نوحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوحہ کرنے والا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور اس کی تقدیر کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ باب نمبر 46، باب القیام للجنازتی، اگر کسی جگہ سے جنازہ گزرے تو اس کے لیے کھڑے ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1307، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم قال سفیان قال الزہری قال اخبرني سالم عن ابیہ قال اخبرنا عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زاد الحمیدی حتی تخلفکم او توضع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زہری نے حدیث بیان کی سالم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عامر بن ربیعہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جب تم کسی جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جنازہ تم کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی جنازہ تمہارے پاس سے آگے بڑھ جائے یا پھر جنازے کو نیچے رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ جنازہ تم کو پیچھے چھوڑ دے۔ سفیان نے کہا، زہری نے کہا مجھے سالم نے خبر دی اپنے والد سے، انہوں نے کہا ہمیں عامر بن ربیعہ نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حمیدی نے روایت میں یہ اضافہ کیا یہاں تک کہ جنازہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے یا جنازہ نیچے رکھ دیا جائے، اس وقت تک تم کھڑے رہو۔ جنازے کے لیے قیام کی حدیث کا منسوخ ہونا، یعنی اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم اب باقی نہیں رہا، یہ حکم کینسل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں موت کی تعظیم کے سبب سے جنازے کے لیے قیام کرنے کا معمول ہے، یعنی موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کا تعلق دنیا سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اس کے لیے قیام کرنے کا عمل چلا آ رہا تھا، کیونکہ موت وحشت اور خوف کا سبب ہے، اس لیے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ موت سے وحشت ہوتی ہے اور اس کا خوف ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور کہا جنازے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، تم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جنازے کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں، فرشتوں کے احترام میں ان کی تعظیم میں کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک جماعت صحابہ اور فقہاء تابعین نے ان حدیثوں پر عمل کیا، صحابہ اور فقہاء کی ایک جماعت نے، فقہاء کی دوسری جماعت نے کہا کہ جب جنازہ گزرے تو قیام نہ کیا جائے، اس کے لیے کھڑے نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ جنازہ دیکھ کر بیٹھ جائے، خواہ ابھی جنازے کو کندھوں سے اتار کر نہ رکھا گیا ہو۔ ان کی دلیل ان احادیث شریفہ سے ہے۔ ابو معمر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، پس ایک جنازہ گزرا تو ہم کھڑے ہو گئے، حضرت علی نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیسا قیام ہے؟ ہم نے کہا یہ ابو موسیٰ کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے، پھر آپ دوبارہ نہیں کھڑے ہوئے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہمارے پاس ایک جنازہ گزرا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، پس حضرت علی نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو یہود کا طریقہ ہے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کے پاس سے جنازہ گزرتا تو وہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ جنازے کے لیے جو کھڑے ہونے کا حکم تھا ابتدائے اسلام میں وہ اب ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ قیام فرمایا تھا، اس کے بعد آپ نے کبھی جنازے کو دیکھ کر قیام نہیں فرمایا۔ سعید بن مسیب سید التابعین، عروہ بن زبیر، امام مالک بن انس، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1307 میں حضرت عامر بن ربیعہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے اصحاب جنازے کو رکھنے سے پہلے، زمین پر نیچے رکھنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن ربیعہ کی حدیث منسوخ ہو چکی، یعنی ان کی حدیث میں جو حکم ہے وہ اب باقی نہیں ہے۔ قاسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اہل جاہلیت جنازے کے لیے قیام کرتے تھے، دور جاہلیت والے، بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنازے کے لیے قیام کرتے تھے، یعنی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنازے کے لیے قیام کا اصلاً انکار کرتی تھی، یعنی جنازے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خبر دیتی تھی کہ کسی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے تو اس کی تشریح میں بعض شارحین فرماتے ہیں کہ وہ جنازہ ایک یہودی کا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے وہ جنازہ اونچا ہو گیا تھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، آپ سید الانبیاء ہیں۔ آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے سر مبارک سے کسی یہودی کا جنازہ بلند ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جنازے کے قیام میں، یعنی جنازے کے لیے کھڑے ہونے کے سلسلے میں فقہا کے مذاہب اور امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کی دلیل ہے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں مسور بن مخرمہ، قتادہ، محمد بن سیرین، شعبی، نخعی، اسحاق بن ابراہیم اور عمر بن میمون نے کہا کہ جب جنازہ کسی شخص کے پاس سے گزرے تو وہ اس جنازے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ امام احمد اور محمد بن الحسن کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام طحاوی نے کہا کہ دوسروں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جس کے پاس سے جنازہ گزرے اس کا کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو لوگ جنازے کے پیچھے آ رہے ہوں ان کے لیے بھی جنازے کو اتارنے سے پہلے بیٹھنا جائز ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں دوسروں سے امام طحاوی کی مراد یہ حضرات ہیں عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ، اسود، نافع، سعید بن جبیر، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد، اور یہی عطا بن ابی رباح، مجاہد اور ابو اسحاق جیسے اکابر ائمہ کا قول ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب، ان کے صاحبزادے حضرت حسن، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح مروی ہے، یعنی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ختم ہو گیا، اور اس پر ان کا استدلال یعنی ان کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی ابتدا میں جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ بیٹھ گئے، یعنی ایک مرتبہ کے علاوہ پھر آپ دوسری مرتبہ جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ مسعود بن حکم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں لوگوں سے فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنازے میں کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا، یعنی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم اب باقی نہیں رہا۔ ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ایک جنازہ گزرا، لوگ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے پوچھا تمہیں اس کا فتویٰ کس نے دیا کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے؟ لوگوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دیا، یعنی انہوں نے بتایا۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک مرتبہ کیا تھا، اس وقت آپ اہل کتاب سے مشابہت کرتے تھے، یعنی یہود و نصارہ کا یہ طریقہ تھا جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ مشرکین اور کفار کے مقابلے میں اہل کتاب میں کچھ لوگ توحید پر قائم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب کچھ بہتر تھے، اس لیے آپ ان سے مشابہت اختیار کرتے تھے۔ پس جب آپ کو اہل کتاب یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا گیا تو آپ رک گئے، یعنی جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے۔ باب نمبر 47 باب متى يقعد اذا قام للجنازة، جب جنازے کے لیے کھڑا ہو تو کس وقت بیٹھے؟
حدیث نمبر 1308 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنازے کو دیکھے پس اگر وہ اس کے ساتھ چل نہ رہا ہو، جنازے کے پیچھے چلنے والوں میں شامل نہ ہو تو کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ جنازہ اس کو پیچھے چھوڑ دے، یا تم اس کو پیچھے چھوڑ دو، یا تمہارے چھوڑنے سے پہلے جنازے کو رکھ دیا جائے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1307 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1309 حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابیہ قال كنا فی جنازۃ فاخذ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بید مروان فجلسا قبل ان توضع فجاء ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فاخذ بید مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهانا عن ذلك فقال ابو ہریرہ صدق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں احمد بن یونس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی حضرت سعید مقبوری سے، انہوں نے اپنے والد سے خود، انہوں نے کہا ہم ایک جنازے میں تھے، پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا، پس وہ دونوں جنازے کو رکھنے سے پہلے بیٹھ گئے، پس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کھڑے ہو، پس اللہ کی قسم ان کو خوب علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا۔ اس حدیث کو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اس کی دلیل کہ جنازے کے لیے کھڑا ہونا واجب نہیں ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال مالکی قرطبی لکھتے ہیں، محلب نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ اور مروان کا بیٹھنا اس کی دلیل ہے کہ ان کو یہ علم تھا کہ جنازے کے لیے کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، اور یہ کہ اس حکم پر عمل ترک کر دیا گیا ہے، یعنی چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ علم ہو کہ جنازے کے لیے کھڑے ہونا واجب ہے اور پھر وہ بیٹھ جائیں، اور اگر جنازے کے لیے کھڑے ہونا واجب ہوتا تو یہ مروان ایسے شخص سے مخفی نہ ہوتا، یعنی چھپا ہوا نہ ہوتا، کیونکہ ان کے سامنے اکثر جنازے آتے تھے۔ حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ کا اسی پر عمل ہے کہ وہ جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو حضرت ابو سعید کی تصدیق کی تھی اس کی کیا وجہ تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس لیے تصدیق کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ گزرنے کے وقت بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں خود تشریف فرما ہوئے تھے، بیٹھ گئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے پہلے حکم کے اعتبار سے تصدیق کی تھی، اور بعد میں وہ اور مروان اس حکم کے اعتبار سے بیٹھ گئے تھے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا۔ باب نمبر 48 باب من تبع جنازۃ فلا يقعد حتى توضع عن مناکب الرجال فإن قعد امر بالقیام۔ جو جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازے کو مردوں کے کندھوں سے اتار کر نیچے نہ رکھ دیا جائے، اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے۔ حدیث نمبر 1310 حدثنا مسلم یعنی بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسلم یعنی ابن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے بیان کیا ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، پس جو جنازے کے ساتھ گیا ہے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازے کو نیچے زمین پر نہ رکھ دیا جائے۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1309 کا مطالعہ کریں۔ باب نمبر 49 باب من قام لجنازۃ یہودی، جو شخص یہودی کے جنازے کے لیے کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 1311 حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ہشام نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ سے، انہوں نے عبیداللہ بن مقسم سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یعنی ہمارے پاس ایک جنازے کا گزر ہوا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی اس جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بس ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے، ایک یہودی مر گیا ہے یا اس کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ باب مذکور کی دیگر احادیث یعنی اس باب کی اور جو احادیث ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پس ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا موت خوف اور دہشت کی چیز ہے، پس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ موت ایک خوف اور دہشت پیدا کرنے والی چیز ہے، چاہے وہ یہودی کا جنازہ ہو یا نصرانی کا جنازہ ہو یا کسی مسلمان کا۔ قیس بن سعد اور سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہونے کی توجیحات۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں امام طحاوی نے کہا کہ ان احادیث پر عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ ابن سخبرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازے کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو ایک جنازہ گزرا تو ہم کھڑے ہو گئے، حضرت علی نے فرمایا یہ کیسا قیام ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو خواہ وہ مسلمان کا ہو یا یہودی کا ہو یا نصرانی کا ہو، پس تم کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ تم اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہو بلکہ اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کی تعظیم، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صرف ایک مرتبہ فرمایا تھا، اس وقت آپ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرتے تھے، جب آپ کو اسے منع کیا گیا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے جب آپ کو منع کیا گیا تو آپ نے اس قیام کو ترک کر دیا۔ بس حضرت علی نے اس حدیث میں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں صرف ایک مرتبہ جنازے کو دیکھ کر قیام کیا، اہل کتاب سے مشابہت کی وجہ سے اور انبیاء سابقین کی اقتداء کرنے کی وجہ سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف حکم دیا اور وہ جنازے کو دیکھ کر بیٹھے رہنا تھا۔ نیز ابن بطال مالکی لکھتے ہیں ہمیں ابو عاصم نے ابن جریج سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اس کی بدبو نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی بدبو سے دور ہو جاؤں۔ نیز علامہ ابن بطال نے امام طبری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ اس کا جنازہ آپ کے سر مبارک سے بلند ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں مزید احادیث حسب ذیل ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نہیں کھڑے ہوئے، تو حضرت حسن نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے تھے، یعنی صرف ایک مرتبہ آپ نے یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ نے قیام فرمایا تھا، کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے۔ محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک جنازہ گزرا، پس لوگ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا۔ حضرت حسن نے کہا ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ یہودی کا جنازہ آپ کے سر مبارک سے اونچا ہو، اسی وجہ سے آپ کھڑے ہوئے۔ حدیث نمبر 1312 حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن مرۃ قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة فقالا ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودي فقالت اليست نفسا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں آدم نے
حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن مرہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت قیس بن سعد دونوں قادسیہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بس ان کے پاس ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے، ان سے کہا گیا کہ یہ اہل ذمہ کا جنازہ ہے، یعنی ذمی لوگ ہیں یہ جن کا جنازہ یہ ذمی تھا شخص، یہ یعنی دارالاسلام میں ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہنے والا تھا، جان کی امان حاصل کر کے آپ دونوں حضرات جس کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ سے کہا گیا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذی روح نہیں ہے، یعنی یہودی ہے لیکن کیا یہ انسان نہیں ہے؟ بحیثیت انسان ہونے کے اس کے جنازے کے لیے بھی کھڑے ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1311 کا مطالعہ کریں۔ حدیث نمبر 1313 وقال ابو حمزة عن الاعمش عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال كنت مع قيس والسهل رضي الله تعالى عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشعبي عن ابن ابي ليلى كان ابو مسعود وقيس يقومان للجنازة، اور ابو حمزہ نے کہا عامش سے، انہوں نے عمرو سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے کہا کہ میں قیس اور سہل رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، بس ان دونوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور زکریا نے کہا شعبی سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، حضرت ابو مسعود اور قیس رضی اللہ عنہما جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ان آثار یعنی صحابہ کے اقوال کی تشریح کے لیے بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1311 ملاحظہ فرمائیں۔ باب نمبر 5 بابو حمل الرجال الجنازۃ دون النساء، جنازۃ دون النساء، جنازے کو مردوں کا اٹھانا نہ کہ عورتوں کا، یعنی جنازے کو مرد کاندھا دیں عورتیں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور اگر عورتیں جنازے کو اٹھائیں گی تو ان کا حجاب کھل جائے گا، چہرہ دکھ جائے گا، بے پردگی ہوگی، اور ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا، چونکہ مردوں کے ساتھ اختلاط یعنی ملنا جلنا، مردوں کے ہجوم میں ان کا رہنا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ محل فتنہ ہے، اس کی وجہ سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے، اور اس میں فساد کا بھی احتمال ہے، یعنی ایسی صورت میں فتنہ برپا ہو سکتا ہے، کوئی غیر شرعی حرکت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جہاں مرد بالکل دستیاب نہ ہو، میسر نہ ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروریات شرع میں مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی مرد نہ ہو، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت پڑنے پر کوئی اگر ممنوع چیز ہے تو اس کی بھی شریعت میں اجازت دی جاتی ہے، ایسے موقع پر عورتیں مرد کا جنازہ اٹھا سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 1314 حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی سعید مقبری سے، انہوں نے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، جنازے کو کندھا دیتے ہیں، پس اگر وہ جنازہ نیک انسان کا ہو تو وہ کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، یعنی مجھے جلدی جلدی لے چلو اور دفن کر دو، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو کہتا ہے کہ ہائے افسوس یہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا کائنات کی ہر شے سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ عورتوں کے جنازہ نہ اٹھانے کی توجیہ، انسان کے سوا سننے والوں کا مصداق اور جنازے کے کلام کرنے کی توجیہ، یعنی عورتیں جنازہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور جنازہ اگر نیک نہ ہو تو وہ جو کہتا ہے کہ ہائے میری تباہی، یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، یہ انسان کے سوا سب اس کی آواز سنتے ہیں، پھر اور جنازہ کلام کیسے کرتا ہے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا جنازوں کو مردوں کا اٹھانا نہ کہ عورتوں کا، یعنی جنازے کو مرد کاندھا دیں عورتیں نہیں۔ اس پر اس حدیث کے ان الفاظ سے استدلال کیا ہے جب جنازہ رکھا جاتا ہے مرد اس کو اپنی گردن پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی جب ڈولے کو جب مرد کاندھا دیتے ہیں، اس میں یہ دلیل ہے کہ عورتیں جنازوں کو نہ اٹھائیں، کیونکہ جو مشقت والے کام ہیں وہ مردوں پر لازم ہیں، وہ عورتوں پر لازم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ضعف کی وجہ سے ان سے بکثرت
یعنی عورتوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے کئی احکام اللہ تعالیٰ نے ان سے ساقط کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے۔ اس حدیث میں جو فرمایا اگر وہ نیک نہ ہو تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، یہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں، یعنی وہ اس جنازے کو اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا کائنات کی ہر شے سنتی ہے۔ اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس کی آواز کو پتھر اور درخت بھی سنتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں صرف انسان کا استثناء ہے، یعنی انسان کے سوا اس کی آواز کائنات کی ہر شے سنتی ہے۔ ہر شے میں کائنات کے پتھر اور درخت بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر الفاظ عام ہیں لیکن اس سے مراد خاص ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی آواز کو تمام اہل علم سنتے ہیں اور وہ ملائکہ اور جنات ہیں، یعنی یہاں پر انسان کے سوا سے مراد فرشتے اور جنات ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کلام کون کرتا ہے، کیونکہ صاحب جنازہ تو فوت شدہ ہوتا ہے، کہ یہ بات کون کہتا ہے۔ نیک ہوتا ہے جنازہ تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے چلو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں میرے لیے تیار کر رکھی ہیں اس کی طرف مجھے جلدی پہنچا دو۔ اور اگر جنازہ برے آدمی کا ہو، نیک نہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ کون کہتا ہے، یہاں یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنازے کی روح یہ کلام کرتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کے بعد جنازہ کلام نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس میں روح کو لوٹا دے، اور روح کی بات وہی سنتا ہے جو روح کی طرح لطیف ہو، اور وہ ملائکہ اور جنات ہیں۔ باب نمبر 51، باب السرعۃ بالجنازۃ، جنازے کو جلدی لے جانے کا بیان۔ وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ انتم مشیعون فامشوا بین یدیہا وخلفہا وعن یمینہا وعن شمالہا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا تم جنازے کو رخصت کر رہے ہو، جنازے کے ساتھ چلنے والے گویا جنازے کو وداع کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، لہذا تم اس کے آگے چلو اور پیچھے چلو اور دائیں چلو اور بائیں چلو۔ اس تعلیق کی اصل، یہ صحابی کے قول کی اصل مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 2687 میں ہے۔ وقال غیرہ قریبا منہا، اور دوسرے اصحاب نے کہا کہ جنازے کے قریب چلو۔ اس کی تعلیق اس تعلیق کی اصل یہ اثر ہے، یعنی یہ صحابی کا قول ہے۔ ابو العالیہ نے کہا جنازے کے پیچھے قریب ہے، اس کے آگے قریب ہے، اس کے دائیں قریب ہے، اس کے بائیں قریب ہے، یعنی بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلنے میں آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احناف کے پاس جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، اور شوافیہ کے پاس جنازے کے آگے چلنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1315، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه من الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوى ذلك فشر تضاعونہ عن رقابکم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم نے اس کو زہری سے محفوظ رکھا، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے جاؤ، یعنی جنازے کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے لے جا کر دفن کر دو۔ پس اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو اس کی طرف نیکی کو جلدی پہنچا رہے ہو، یعنی اگر وہ نیک ہے تو قبر میں سوال جواب کے بعد جو اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اس کے لیے جو نعمتیں اور راحتیں ملیں گی، اس کی طرف تم اس کو جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ اس کے سوا ہے، یعنی اگر وہ برا شخص ہے تو تم شر کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ جنازے کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ چلنا چاہیے، علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ لوگ جنازے کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے تھے، تو ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھاگ بھاگ کر چلتے تھے، یعنی تیز تیز قدموں سے چلتے تھے۔ تو ایک قوم نے اس پر عمل کیا، ایک جماعت نے، اور کہا جنازے کے ساتھ تیز تیز چلنا افضل ہے۔ نوٹ: امام طحاوی نے یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نہ کہ حضرت ابو ہریرہ سے۔ دوسرے فقہا نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جنازے کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو بردہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، وہ اس کے ساتھ بھاگ بھاگ کر چل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کی کیفیت کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا بھاگنے کی رفتار سے کم چلو، یعنی بھاگنے اور چلنے کی رفتار کے درمیان جنازے کے ساتھ چلنے کی رفتار ہونا چاہیے۔ پس اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے جتنی عجلت کی گئی، جتنی جلدی کی جائے وہ بہتر ہے، اور اگر وہ کافر ہے
تو اہل دوزخ کے لیے دوری ہو، یعنی اس کے جنازے کو جلد سے جلد کاندھے سے اتار دیا جائے۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی لکھتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ خبر دی کہ جنازے کے ساتھ چلنے کی کیفیت بھاگنے سے کم ہونی چاہیے، سو ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جنازے کے ساتھ آہستہ بھی نہیں چلنا چاہیے اور بھاگتے ہوئے بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ تیز تیز قدموں سے درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں اور یہی جمہور علماء کا قول ہے کہ جنازے کے ساتھ متوسط درمیانی رفتار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ باب نمبر 52، باب قول المیت وهو علی الجنازۃ قدمونی، میت کا جنازے پر کہنا مجھے جلدی لے جاؤ۔ حدیث نمبر 1316، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنا سعید عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں سعید نے بیان کیا اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ رکھ دیا جائے پس لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں، اگر وہ جنازہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ، اور اگر نیک نہ ہو تو لے جانے والوں سے کہتا ہے ہائے افسوس وہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ انسان کے سوا اس کی آواز ہر شے ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لے، جنازے کی پکار سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1314 کا مطالعہ کریں۔ باب نمبر 53، باب من صف صفین و ثلاثۃ علی الجنازۃ خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے جنازے کی 2 یا 3 صفیں بنائیں۔ حدیث نمبر 1317، حدثنا مسدد عن ابی عوانۃ عن قتادۃ عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی فکنت فی الصف الثانی او الثالث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے بیان کیا ابو عوانہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی حبش کے بادشاہ کی، پس میں دوسری یا تیسری صف میں تھا، یعنی امام کے پیچھے نماز جنازہ کے لیے طاقت میں صفیں بنانا چاہیے، 3 5 7 9 طاقت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی امام کے پیچھے 2 یا 3 یعنی طاقت میں صفیں بنانا مستحب ہے، بہتر ہے۔ باب نمبر 54، باب الصفوف علی الجنازۃ، نماز جنازہ کی صفیں۔ حدیث نمبر 1318، حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اصحابہ النجاشی ثم تقدم فصفوا خلفہ فکبر 4۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے حدیث بیان کی زہری سے، سعید سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نجاشی کی موت کی خبر دیا آپ نے، پھر آپ آگے بڑھ گئے، پس صحابہ نے آپ کے پیچھے صف بنائی، پس آپ نے 4 مرتبہ تکبیر کہی یعنی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1245 میں گزر چکی، تاہم بعض ضروری مسائل کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ کتنے مسلمان نماز جنازہ پڑھیں تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر ہے جن کی تعداد 100 افراد ہو اور وہ سب کے سب اس کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان فوت ہو اور اس کے جنازے میں 40 افراد شریک ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتے ہوں یعنی خالص مومن ہوں موحد ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے متعلق ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان فوت ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ثبوت میں احادیث شریفہ، صحابہ کے اقوال اور ائمہ مجتہدین کے اقوال۔ اس حدیث شریف میں نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کا ذکر ہے۔
حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت جابر، حضرت ابن ابی اوفا، حضرت حسن بن علی، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم کا یہی موقف ہے، اور فقہائے تابعین میں سے محمد بن حنفیہ، عطا ابن ابی رباح، محمد بن سیرین، ابراہیم نخعی، سوید بن غفلہ اور ثوری کا یہی مسلک ہے، اور ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یعنی ائمہ اربعہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس سلسلے میں احادیث شریفہ کچھ اس طرح ہیں۔ یزید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی قبر پر 4 تکبیرات کہیں، یعنی نماز جنازہ آپ نے ادا کی اور 4 تکبیریں آپ نے فرمائی۔ ابو امامہ بن سہل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی قبر پر 4 تکبیرات پڑھی، یعنی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ نجاشی ملک حبش کے بادشاہ کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس میں بھی آپ نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ تو ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ نماز جنازہ میں جملہ 4 تکبیرات فرض ہیں۔ علامہ علاء الدین حسکفی نے لکھا ہے کہ نماز میں یہ 4 تکبیرات فرض ہیں اور قیام فرض ہے، اور بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کی اس نشست کا اختتام حدیث نمبر 1318 پر کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور تمام اہل اسلام کی اور امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی مدد فرمائے اور ان پر رحم فرمائے، اور ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد فرمائے۔ اور خاص طور پر میں اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ صاحب کی صحت و عافیت اور ان کے اہل خانہ کی صحت و عافیت کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔